تیسری چیز معاشرتی اعتبار سے ہے کہ معاشرے میں اللہ رب العالمین نے عورت کو کتنا نوازا ہے۔ جب یہی عورت ایک معاشرے کے اندر ایک ماں کے روپ میں سامنے آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو خوش کرو، اس کی تابعداری کرو، یہ تمہاری ماں ہے، اور ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات فرماتے ہیں کہ تم جنت کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ جنت تو اس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے جس کو تمہاری ماں بنایا ہے۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس گئی اور جا کر یہ شکایت کرنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے میرے مرد کو میرے تابع نہیں کیا، بلکہ مجھے میرے خامند اور میرے شوہر کے تابع کر دیا ہے اور مرد کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ اللہ والے پوچھنے لگے کہ بی بی جی تمہارے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا او اللہ کی بندی، تجھے الہ العالمین نے ایک شوہر کا پابند بنایا ہے اور ان 4 بچوں کو، ان 4 مردوں کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ عورت اپنے خامند کی تو تابعدار ہے لیکن تمہارے لیے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایک شوہر کا گلہ کرتی ہو، اس کے بدلے میں 4 مردوں کو اللہ رب العالمین نے تمہاری فرما برداری کا حکم دے دیا، تو بتاؤ زیادہ فرما بردار کون ہے؟ ایک شوہر کی فرما برداری یا ایک ماں کے 4 بچے فرما بردار رہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جب عورت کو ماں کا روپ دیا تو الہ العالمین نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور پھر اسی عورت کو جب اللہ رب العالمین نے بیوی کا روپ دیا تو اللہ رب العالمین نے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا۔ اور یہی عورت، اسی کو جب اللہ رب العالمین نے بیٹی کا روپ دیا تو اللہ رب العالمین نے اس بیٹی کی پرورش پر والدین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور اسی عورت کو جب الہ العالمین نے بہن کا رتبہ دیا تو دلوں کے لیے ٹھنڈک، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور خوشی اور مسرت کا باعث بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو ہر اعتبار سے حقوق عطا فرمائے۔